ایک شخص 30 سال سے پانی لانے کا کام کرتا تھا۔ وہ ایک قابل اعتماد شخص تھا، اس لیے سنار نے اپنی غیر موجودگی میں اسے اپنے گھر پانی لے جانے کی اجازت دے رکھی تھی۔ سنار کی بیوی کو بھی اس سے کسی قسم کی شکایت نہ تھی۔ ایک دن جب وہ پانی لانے والا شخص تو اس نے بری نیت سے سنار کی بیوی کا ہاتھ تھاما اور پھر چلا گیا۔ سنار کی بیوی یہ دیکھ کر بہت اداس اور غمزدہ ہوئی۔ 30 سالوں میں پہلی بار اس پانی لانے والے شخص نے ایسی حرکت کی تھی۔ اس کے 30 سال کا اعتماد اس ایک پل میں ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ سنار کی بیوی مسلسل روتی رہی۔ رات کو جب سنار گھر کو لوٹ آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی گھٹنوں میں سر دیے ایک کونے میں بیٹھی ہے، اور وہ اپنی بیوی کے قریب گیا اور غور سے دیکھا۔ قریب جانے پر معلوم ہوا کہ اس کی بیوی رو رہی ہے۔ وہ اپنی بیوی کو روتا دیکھ کر پریشان ہوا۔ اسے لگا کہ اس سے کوئی خطا ہو گئی ہے۔ اس نے بیوی سے پوچھا، اے بیگم، کیا ہوا، کیوں روتی ہو؟ کیا میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ بیوی کیا کہتی ہے کہ اس کا اعتماد ٹوٹا ہے۔ وہ کچھ نہ بولی، بس بیٹھی ہی رہی۔ سنار کے مزید اصرار کے بعد وہ بولی کہ آج جب آپ گھر پر نہیں تھے تو معمول کے مطابق وہ پانی دینے گھر آیا، مگر اس نے بہت غیر معمولی حرکت کی تھی۔ سنار نے بیوی سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیا تمہارے ساتھ کیا؟ وہ بولی، اس نے غلط نیت سے میرا ہاتھ پکڑا۔ یہ سن کر سنار بھی رونے لگا، اس قدر رویا کہ اس کی بیوی پریشان ہوئی۔ سنار کی بیوی کو لگا تھا جب وہ یہ بات اپنے شوہر کو بتائے گی تو اس کا شوہر غصے میں پانی بھرنے والے کو مارنے تک پہنچ جائے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا، اور اس کو زار و قطار روتا دیکھ کر سنار کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا، بیگم، بہت بڑی غلطی ہوئی، میری غلطی کی سزا ہی مجھے لٹا دی گئی ہے۔ اس کی بیوی انجان بنی، اسے دیکھتی رہی کیونکہ اسے سنار کی کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، آپ واضح بتائیں کہ کیا ہوا، کیا ہے؟ سنار نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، آج دکان میں ایک عورت آئی تھی چوڑیاں خریدنے، اس کو چوڑی پہناتے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ کی خوبصورتی دیکھ کر میرے دل میں غلط خیالات نے جنم لیا، اور یہی سب پانی لانے والے نے تمہارے ساتھ کیا۔ میں نے کسی اور عورت پر غلط نگاہ ڈالی، کسی اور مرد نے میری عورت پر بری نگاہ ڈالی۔ بیگم، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس نے باقاعدہ توبہ کی اور اپنی بیوی سے کہا، میری طرف سے تم مطمئن رہو، اور پانی بھرنے والا تمہارے ساتھ جو معاملات کرے اس کی مجھے خبر دینا۔ صبح ہوتے ہی سنار دکان چلا گیا۔ معمول کے مطابق پانی دینے والا آیا اور اس کی بیوی سے کچھ کہہ کر گیا۔ پانی دینے والی کی بات سن کر سنار کی بیوی حیران ہوئی۔ رات کو جب سنار گھر آیا تو اس کی بیوی اس سے بولی کہ صبح جب آپ گئے تو پانی بھرنے والا معمول کے مطابق اپنے وقت پر آیا تھا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ کے اعتماد کو مجروح کیا۔ دراصل شیاطین نے میرے دل میں شہوت کا گمان پیدا کیا تھا۔ آپ چاہے تو مجھے معاف کر دے یا مجھے سزا دے، مگر میں یقین دلاتا ہوں کہ آج سے آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیے دوستو، جب آپ کچھ غلط کرتے ہیں تو قدرت کا انصاف ہے کہ آپ کو دوسری طرح سے تکلیف ملتی ہے، اور اگر آپ ازالہ کرتے ہیں تو وہ بلا آپ کے سر سے بھی ٹک جاتی ہے۔ جیسے کہ سنار نے توبہ کیا تو پانی بھرنے والے کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ تم جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ آپ کو 1000 دفعہ شرمندگی سے بچا سکتا ہے۔ افسوس کہ ہم اس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں اپنے بچوں کو صبح اسکول کے لیے تو بلا ناغہ اٹھاتے ہیں لیکن فجر کی نماز کے لیے نہیں۔ شوہر کے سونے کے بعد بیوی 2 کام ضرور کرتی ہے۔ بیوی کبھی بھی اپنی خاوند کی نہیں سنتی، لیکن جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو وہ سنتی بھی ہے اور محسوس بھی کرتی ہے۔